اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہے، پر کیا اس کا مقصد صرف یہی ہے؟ عربی لفظ صوم کا مطلب ہی ہے رک جانا۔ یہ ایک جسمانی عمل ہے، لیکن اس کا مقصد روحانی ہے۔ تو پھر اس روزانہ کی پابندی کا اصل مقصد کیا ہے؟ ظاہر ہے یہ بھوک پیاس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ روزہ اس لیے ہے تاکہ تقوی حاصل ہو، یعنی خدا کا خوف اور پرہیزگاری۔ روزے کا سب سے پہلا اور بڑا انعام گناہوں کی مکمل معافی۔ اگر روزہ ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھا جائے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ معافی تو ہے ہی، پر روزہ ایک اور کام بھی کرتا ہے۔ یہ روح کے لیے ایک ڈھال ہے۔ حدیث میں روزے کو جنت کہا گیا ہے، یعنی ایک ایسی ڈھال جو ہر برائی سے بچائے۔ لیکن یہ ڈھال کام کیسے کرتی ہے؟ یہ اصل میں نفس پر قابو پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یعنی غصے کا جواب غصے سے نہیں، بلکہ یہ کہہ کر دیا جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو یہ ڈھال بری زبان، غلط رویے اور فضول بحث سے بچاتی ہے، اور آخر میں جہنم سے بھی۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو باقی تمام عبادات سے بالکل الگ اور خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ باقی سب اعمال انسان کے اپنے لیے ہیں، مگر روزہ صرف میرے لیے ہے۔ کیونکہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کون واقعی روزے سے ہے۔ یہ بندے اور رب کے بیچ ایک راز ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ بندہ اپنا کھانا، پینا اور خواہشات صرف میری وجہ سے چھوڑتا ہے۔ اسی لیے روزہ دار کے لیے دو خوشیاں رکھی گئی ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملتے وقت۔ عام طور پر ہر نیکی کا ثواب 10 سے 700 گنا تک ملتا ہے، مگر روزے کا اجر وہ بے حساب ہے۔ لیکن اجر بے حساب کیوں ہے؟ کیونکہ روزہ صبر کی تینوں قسموں کا مجموعہ ہے۔ یعنی اللہ کی اطاعت پر صبر، گناہوں سے بچنے پر صبر اور بھوک پیاس کی تکلیف پر صبر۔ اور قرآن کہتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کی دیا جائے گا۔ یہ بے حساب اجر قیامت کے دن ایک بہت بڑے اعزاز کی شکل میں سامنے آئے گا۔ جنت میں ایک خاص دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے۔ اس سے صرف اور صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ اس دن ایک خاص آواز لگائی جائے گی صرف ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا۔ پوچھا جائے گا کہاں ہیں روزہ رکھنے والے، تاکہ وہ آئیں اور اپنا بے حساب اجر وصول کریں۔